ویلکم بیک. ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے کراچی میں ہونے والا ایک چھوٹا سا الیکشنز بالکل آؤٹ آف کنٹرول نظر آیا. اس کے بعد جو صورتحال بنی وہ یقینی طور پہ کافی زیادہ خراب ہوتی ہوئی نظر آئی. جہانگیر صاحب, سینٹ کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ انتخابات کی اتنی اہمیت ہے اس بار جو شاید سے پہلے نہ تھی, کیونکہ بڑا معاملہ گرم ہے. شاید خوف ہے کہ جو اتنے سالوں سے جو ترامیم کے نام پہ جو چیزیں کی گئیں وہ ریورس ہو سکتی ہیں. نئے جو قوانین ہیں وہ جو بنائے جائیں وہ سخت ہو سکتے ہیں, اور بڑا معاملہ اس پہ ہونے جا رہا ہے. تو ذرا اس پہ کمنٹ کرتے ہیں پہلے آپ, پھر میں آپ سے ضرور پوچھوں گا یوسف رضا گیلانی صاحب کو جو پی ڈی ایم نے نامنیٹ کیا ہے اس پہ ضرور میں آپ سے کمنٹ لوں گا, لیکن اس پوائنٹ پہ پہلے ذرا سم اپ کر دیں. دیکھیے, مرضی کی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بڑے ان پرنسپل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سیاست میں اور نظریاتی لوگ ہیں, ایک انچ اپنے نظریے سے نہیں ہٹتے ہیں, اور جو ہے منافقت نہیں ہے, کلیئرٹی ہے, سارے جو ہے بالکل الگ الگ نظر آتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ یہ الزام لگا رہے ہیں. اگر مزے کی بات ہے جب سب چور چور کہیں تو کس کو چور سمجھیں؟ صحیح, آپ بھی کہیں چور چور, آپ مجھے کہیں چور چور, تیسرے والا آدمی کہے گا ان دونوں میں سے کون ہے کہ یہ دونوں ہیں. سر لیکن جہاں چوری ہو رہی وہاں کیمرہ لگانے کی ممانعت کیوں ہے؟ دونوں طرف سے منع کیوں کیا جاتا ہے؟ مطلب اتنے سالوں سے ارے جو آپ جو ہے چور, آج کل کا قانون اور اس کے جو بنانے والے ہیں کچھ نے اتنا الجھا کے بنایا ہے کہ اگر کیمرے بھی لگائے جائے نا تو وہ کہتے ہیں یہ نوٹ تو میں دے ہی نہیں رہا تھا, میں تو یہاں چائے پی رہا تھا. اوہ اچھا, مطلب تو بھائی کیمرہ کیا کر رہا ہے؟ کیمرے کے خلاف بھی تو باتیں ہو رہی ہیں. مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو قوانین بنائے گئے اتنا الجھا دیا گیا اس میں. ول ہوتی ہے, ول قوموں کے بدلنے کی ول ہوتی ہے. قوم کے جو نا سردار ہوتا ہے, انہوں نے بھیڑ بکری بنا رکھا ہے, بھیڑ بکری کے پیچھے یہ لوگ ہانکنے والے ہوتے ہیں. یہ جو لیڈر ہے نا ہمارے باسز جو ہیں یہ پیچھے سے ہانک رہے ہیں, لیڈر آگے چلتا ہے, اپنی قربانی دیتا ہے, کون نظر آتا ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بہترین تانے دینے کی مشق ہو گئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ بازاری سا ماحول ہے اور ہر ایک دوسرے کو تانے دے رہا ہے اور اس کی جو نا اس کی غلاظت بتا رہا ہے, اس کی جو نا اریاں پہلو بتا رہا ہے کہ تمہاری شخصیت کے تمہیں بد کردار ہو تم لوگ. یہ بحثیں چل رہی ہیں, یہ قوم کی نشانی ہے. نہیں معذرت کے ساتھ, لیکن ایک سوال سب کے ذہنوں میں آیا ہوا ہے. پیپلز پارٹی PMLN نے ایک چارٹ آف ڈیموکریسی کیا جس میں یہ بات رکھی گئی کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں ان کو شفاف بنایا جائے گا, بیلٹنگ کو اوپن کیا جائے گا, اور اس میں جو ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے. اچھا ویسے ایک بات مزے کی جہانگیر صاحب, آپ نے سوچا ہوگا یہ انہوں نے اپنی ٹریڈنگ کا نام بھی ہارس ٹریڈنگ رکھا ہے, مطلب گھوڑے سے تشبیہ دی ہے, مطلب اپنا آپ کو گھوڑے سے تشبیہ دی جا رہی ہے, ڈنکی سے تشبیہ دی جا رہی ہے, لیکن بڑا سوفسٹیکیٹڈ نام ہے. ایک غلط کام کا جو نام دیا گیا بڑا سوفسٹیکیٹڈ سا ہے. ہارس ٹریڈنگ کی ایک تعریف یہ ہے کہ پرانے زمانے میں گھوڑوں کی تجارت ہوتی تھی, اور جو رئیس ہوتا تھا وہ گھوڑے خرید لیتا تھا اور اس پہ ناز کرتا تھا. وہ ایک تاریخی حقیقت ہے, اس کو انہوں نے خوبصورت سے نام دے دیا ہے. اور چونکہ یہ ان کی ڈکشنری جو ہے وہ آکسفورڈ والی ہے تو اس کے اندر ہارس ٹریڈنگ لکھا ہے, تو یہ اس کے گھوڑا فروختی بات نہیں کرتے. اچھا, لیکن اب وہ آ جائے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی. چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہوا اس میں یہ بات واضح تھی کہ اس طرح سے ہونے جا رہا ہے, چیزیں ہونے ہیں. لیکن اب اس موقع پہ آگے جب ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی یہ معاملہ کرنے جاتی ہے, جب امپلیمنٹیشن کا ٹائم آیا تو دونوں جماعتیں پیچھے ہو جاتی ہیں. دونوں جماعتیں راضی نہیں ہیں کہ اس وقت یہ چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے انتخابات کرائے جائیں. مزے کی بات یہ ہے کہ سب کے سب جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی جمہوریت کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے چارٹر آف ڈیموکریسی رکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی چارٹر کس بات کا, کس سے منوانا ہے آپ کو؟ اس جمہوریت اس حکومت سے منوانا ہے کہ وہ آپ کے چارٹر پہ جو ہے وہ جو لیبر یونین کی طرح جو ہے نا وہ آپ چارٹر رکھیں گے, ڈائیگلاگ ہوں گے اور آپ وہ مان لیں گے, اور آپ وہ کہتے کہ این آر او نہیں دوں گا. چڑ بن گئی ہے, این آر او نہیں دوں گا. سلام کرنے جاتے کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا, وہ بولتے ہیں این آر او نہیں دوں گا. ابے بھائی این آر او دو یا نہ دو, لیکن کئی چیزیں این آر او کی طرف لوز ہو رہی ہیں, دونوں طرف سے کوئی این آر او, اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اس طرح نہیں, انڈر پریشر رہ کے یہ لوگ کم نہیں دیں گے, سب کو ڈرا رہے ہیں. سمجھیں آپ, ایک عجیب سی کیفیت ہے کہ ڈرا کے کچھ نہ کچھ لوزر کرنا چاہتے ہیں سامنے والے کو. یہ قوم کا کیا ہو رہا ہے, کتنی پریشان ہے. یہاں اعلان ہوتا ہے, ڈائریکٹ اعلان ہوتا ہے کہ 16 روپے بڑھیں گے پیٹرول پہ, اور 3-4 دن عام آدمی پاگل رہتا ہے کہ 16 روپے کا کیا حالات ہوگا. اور دوسرے دن آتے ہیں ہمارے وزیر اعظم
کہتے ہیں نو نتھنگ، ان کے نمبر بن گئے اور اس میں اضافہ نہیں ہوا. ابھی 15 دن بعد پھر اضافہ ہو جائے گا، پہلے دفعہ 6 دفعہ ہو چکا ہے. اور وہ کہنے لگے مجھے قوم کا درد ہے نا، اس دفعہ میں نے ایسا نہیں کیا. اچھا یہ پہلو تو آپ نے کر رکھ دیا، لیکن یہ بھی بتا دیں یسر رضا گیلانی صاحب کو نامینیٹ کیا گیا پی ڈی ایم کی جانب سے، بڑے مشترکہ طور پہ بڑے گرم جوشی کے ساتھ یسر رضا گیلانی صاحب کو نامینیٹ کیا جا رہا ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کوئی پارٹی کے اندر ان کو دوسری شخصیت نہیں ملی، یا ایک بار پھر سے، کیونکہ اگر یسر رضا گیلانی صاحب کی تاریخ دیکھیں تو ان کو سپریم کورٹ کے آرڈر پہ ایز اے وزیر اعظم ان کو ہٹایا گیا تھا، ان کو وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا تھا سر. اب ان کو سینٹ کے انتخابات کے لیے واپس سے لانا. دیکھیں ہمارا کام یہ ہے کہ دو طرفہ تصویر رکھیں، بالکل صحیح ہے، اور لوگوں پہ چھوڑ دیں کہ کس میں صداقت. ٹھیک. ایک تو موقف یہ ہے کہ وہ ایسا ہوا تھا، لیکن وہ ان پر جو ہے وہ ایک کیس چلا تھا اور ان کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی تھی صورتحال، اور وہ الزام رہا نہیں ان کے اوپر، اور دوسرا کیس بھی تھا وہ بھی نمٹ گیا تھا. لہذا جب آپ ایک چیز کلیئر ہو گئی قانون سے، تو اب آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک داغ بنا دیں اس کے کردار پر؟ تو وہ تو کلیئر ہو گیا نا، جس طرح ہوا، غلط ہوا، صحیح ہوا، فیصلہ کیا تھا اس پر ڈیبیٹیبل ہے، سب کچھ چیزیں. لیکن قانون کی کتاب میں تو یہ ہے کہ یہ کھڑے ہو سکتے ہیں، ورنہ تو الیکشن کمیشن ان کی وہ لیتا ہی نہیں، اپلیکیشن ہی نہیں لیتا. اس میں بھی کافی زیادہ گرما گرمی نظر آئی. ہم نے دیکھا اس عباسی کی صاحب وجہ یہ ہے کہ ناراض نظر آ رہے ہیں. جو گیلانی صاحب ہیں ان میں ایک بڑی کہتے ہیں نا غضب کی کشش ہے. نہیں، 10 in 1 ہے وہ پیری مریدی بھی ان کے پاس ہے، روحانی شخصیت بھی ہیں وہ تو بڑے بڑے عہدوں پہ رہے بھی ہیں. وہ پیپلز پارٹی کو بیلنس کرنے میں جو چیزیں، بڑا اہم کردار ہے. پیپلز پارٹی پہ یہ الزام تھا کہ وہ جو ہے نا ان سے باہر اقتدار نہیں دیتی، اس کو بھی دیا. پنجاب میں ان کی جو ادھر کا بیلٹ ہے، سرائے کی بیلٹ ہے، ملتان سے لے کے، وہ جو ہے ان کے قابو میں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جیت گئے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عمران خان ہار گئے. اچھا، یہ مقابلہ پیرلل کر رہے ہیں کہ عمران خان جیسا آدمی ہے، اگر یہ جیتتا ہے تو عمران خان ہارتا ہے، اور یہ ہارتے ہیں تو عمران خان جیتتا ہے. جب اس بڑے پیمانے پر اس مقابلے کو دیکھا جا رہا ہے تو اس میں تو گرما گرمی ایسی ہونی ہے نا. اچھا آخری سوال میں کروں گا. سینٹ انتخابات بیسیکلی نمبر گیم ہوتا ہے. نمبر گیمز کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس ووٹ زیادہ اس کا ہی امیدوار سامنے جیتنا چاہیے. اس بار سینٹ انتخابات کو آپ کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کوئی میجر اپسیٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ابھی تو میجر اپسیٹ اس دن ہوگا کہ جو کورٹ جو ہے یہ کہہ دیتی ہے کہ وہ اس کا جو ہے موڈ آف الیکشن کیا ہوگا. صحیح. اوپن ہینڈ سے ہوگا، سیکرٹ بیلٹنگ ہوگی. یہ تو اس وقت ہوگا کہ وہ چیزیں دیکھی جائیں گی. اوپن ہینڈ سے چیزیں جو ہیں اس میں ایک خوبی بھی ہے، ایک خرابی بھی ہے. اوپن ہینڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی کے پیسے تو بچ گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ اوپن ہینڈ سے بھی کرا لیں گے تو ان کے پاس اتنے نمبر نہیں ہیں. پھر ان کو یہ الزام لگانا پڑے گا کہ دوسرے نے پیسے بانٹے ہیں. اس سے بچ نہیں سکتے. اب مسئلے کہ بھائی وہ تحریک انصاف کے پاس تو نہیں ہے نا، جبھی تو سینٹ میں اس کی اکثریت نہیں ہے نا. صحیح بات. جب وہ پہلے سے اکثریت نہیں ہے اور ابھی جو ہے وہ کہتا ہے اوپن ہینڈ ہوگا، تو اوپن ہینڈ سے ان کو یہ امید ہے کہ جو لوگ ہیں کانفیڈنس کے وہ لوز نہیں کر پائیں گے. صحیح. آپ لوز نہ کریں، آپ اتنے ہی رکھیں، تب بھی آپ جو ہے آپ کی میجورٹی نہیں ہوگی، آپ فیصلہ ساز پوزیشن میں نہیں ہوں گے. جب دونوں ہاؤسز کمبائن ہوں گے تو اس میں ایک سائزیبل نمبر تو اگین پی ٹی آئی کا آ جائے گا نا. سائزیبل نمبر اس طرح نہیں ہوتا، جو طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ نیچے سے اب جو وہ قومی اسمبلی پاس کرتی ہے، کوئی ریزولوشن پاس کرتی ہے، کوئی چیز پاس کرتی ہے، تو وہ اوپر جاتا ہے. اوپر جانے کے بعد اس سے وہ ہوتی ہے، اگر وہاں کنسنسس نہیں ہو تو وہ واپس جاتا ہے دوبارہ اس کے. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. بعد جو ہے صدر مملکت جو ہے اس کو پاس کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ نہیں ہے کہ وہ جو جوائنٹ ہوتا ہے نا اجلاس، وہ قوم کے اعلیٰ ترین مفاد میں ہوتا ہے. مطلب دونوں طرف سے ایک ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. وہ صوبائی گورنمنٹس بھی، وہ اسمبلیاں بھی بیٹھ جاتی ہیں. اگر خدا نہ کرے کہ وہ جنگ کی عالم ہے تو وہ جو کامن ہوگا، وہ مشترکہ اجلاس ہوگا. وہ
وہ ہر چیز کے لیے مشترک اجلاس نہیں ہوتا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پہ کچھ نہ کچھ ابھی ڈیفینیٹ دیکھیں یہ گڑبڑ صاحب ہو کہتے سکتی ہیں, ہے. آپ کو یاد آئے گا کہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کہ ہمارے پاس سینٹ میں میجورٹی نہیں ہوگی, 2/3 میجورٹی نہیں بنے گی, تو ہم کوئی اب ترمیم نہیں کر سکتے, ان کو پکڑ نہیں سکتے, ان کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہماری مجبوری ہے, ہم کمزور ہیں, اور ہینگنگ حکومت ہے. اس کے جو پارٹنر ہیں اس کے اوپر تو یہ کھڑی ہوئی ہے بیچاری, تو اس کی کچھ مجبوریاں, یہ سیناریو چینج کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ پھنس گئے کہ اب تو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو اس نے احتجاج کر کے مضبوطی حاصل کی, اس کی بھی فکر ہے ان کو. لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے الیکشنز میں وہ ایک چیز جو ہے ڈیفینیٹ نہیں کچھ کہی بھی جا ممکن ہے, سکتی. سرٹنٹی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور آپ ایسی گفتگو کریں گے یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے یہ مرکولر کیسے ہو گیا, یہ کرشمے کیسے ہوتے ہیں, یہاں یہ بھی اس کو بھی آپ رکھ لیں سامنے. بہت بہت شکریہ جہانگیر سید صاحب. اگین جہانگیر صاحب کا جو دلچسپ انداز گفتگو ہے وہ تمام تر سننے والوں دیکھنے والوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے, اور اسی لیے آج جہانگیر صاحب کو ہم نے اپنے شو میں مدعو کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جو یہ جو سینسیٹیو ٹاپک رہا کراچی کے الیکشنز, سینٹ کے الیکشنز, اس پہ ہم نے بات کی, اور یہ بات اگین نکل کے سامنے آئی کہ جو کراچی کے الیکشنز ہوئے اس نے ایک بار پھر سے چیلنج کر دیا ہے کہ پورے کا پورا جو نظام ہے یہ چیلنج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور اب وقت کم نظر آتا ہے. آنے والے دنوں میں سینٹ انتخابات بھی ہیں, اور اگر سینٹ انتخابات میں پی ٹی آئی کو اپارچونٹی ملتی ہے کچھ نمبر گیمز کے حوالے سے کچھ اپنی سیٹس بڑھانے کی, تو یہ بات بہت اہم ہوگی کہ پی ٹی آئی کیا ترامیم کرتی ہے, کس طریقے کے بلز پاس کرتی ہے, ریزولوشنز کے معاملات پہ کیا کچھ ہوگا, کیونکہ یہ ڈیسائسو مومنٹ ہوگا آنے والے الیکشنز کے لیے. بڑی نظریں ہیں, بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں, توقعات عوام کی بھی بہت زیادہ ہیں, اور تمام تر لوگ اس سب چیز پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ اب جو سینٹ انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ کیا کچھ عوام کے لیے نیا لے کے آتے ہیں, کون سی اچھی خبریں اس الیکشنز کے بعد, اس سینٹ انتخابات کے بعد ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. یہ اگین ڈیولپمنٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی, اور جس طریقے سے یہ چیزیں انفولڈ ہوتی نظر آئیں گی, جس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی, ہم آپ کو لمحہ باخبر بھی رکھیں گے اور بتائیں گے بھی کہ اس میں اصل جو پردے کے پیچھے حقیقت ہے وہ کیا ہے. جہانگیر صاحب سے میں واپس سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں ہمارے پاس نیکسٹ ٹائم شو پہ, اور ہمارے ویورز کی بات سے مزید آگاہ کریں کہ جو اصل حقیقت ہے, جو پردے کے پیچھے کی سچائی ہے وہ آخر کیا ہے. جہانگیر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. اپنے ہوسٹ اور جہانگیر سید صاحب دونوں کو آج اجازت دیجیے, نیکسٹ ٹائم کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.